ذوالقرنین یہ بادشاہ تھا، یہودیوں کو اس کے ساتھ بڑی دلچسپی تھی، اور یہ بھی سوال یہود میں سے ہے، اور اس میں بھی ان کا یہ شبہ تھا کہ بادشاہ جو مشرق مغرب کا بادشاہ تھا اور پوری دنیا میں اس نے سلطنت قائم کی، تو آخر ایسے تو نہیں ہو گئی نا، کچھ نہ کچھ تصرف تو تھا۔ جیسے کہتے ہیں نا، اور عمران خان ایسے تو وزیر اعظم نہیں بن گیا نا، پیرنی ایسے تو عدت میں شادی نہیں کی نا، آخر پیرنی تھی، اور پیرنی کے وظیفوں کی وجہ سے آپ کے وزیر اعظم بن گئے، اور انہی وظیفوں پر حکومت قائم ہے۔ تو جیسے لوگ یوں کہتے ہیں، تو اسی طرح ذوالقرنین کے بارے میں بھی شبہ تھا کہ پوری دنیا کا بادشاہ اور مشرق مغرب کو فتح کر گیا، تو آخر کوئی تو ما فوق الاسباب تصرف تھا نا اس کے پاس، کوئی طاقت قوت تو تھی۔ تو اللہ نے فرمایا سنو، ذوالقرنین بادشاہ تھا، مشرق میں بھی عاجز ہوا، مغرب میں بھی عاجز ہوا، شمال میں تو قوم کی بولی نہیں سمجھتا تھا، جو لوگوں کی بولی نہ سمجھے، مشرق مغرب میں عاجز ہو جائے، وہ عالم الغیب اور مشکل کشا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کا واقعہ ذکر کیا، اور یہود پوچھتے بھی تھے، اس لیے اب ذرا خیال کر کے سنو۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، سوال کرتے ہیں تجھ سے ذوالقرنین کے بارے میں۔ یہ ذوالقرنین، قرنین، ذوالقرنین یہ کیا ہے؟ کرن تو کہتے ہیں سینگ کو، ذوالقرنین کا کیا معنی؟ دو سینگوں والا۔ بس یہ لفظ آ گیا، پھر کیلا کالا بھرمار شروع ہو گئی۔ بعد نے کہا اس کے جہاں ماتھے پر دو سینگ تھے، آن دو۔ بعد نے کہا اس کے تاج میں، یہ جو تاج پہنتا تھا اس میں سینگ لگے ہوئے تھے۔ او خدا کے بندے، ہاں بھائی آپ کے پاس لکھا ہے کوئی؟ ذوالقرنین پہ کچھ نہیں لکھا۔ اچھا ایک مسئلہ رہ گیا، وہ میں سورت کے آخر میں بیان کروں گا، وہ ایک حدیث پہ بحث ہے، کول شریف کا مسئلہ ہے۔ کول شریف سمجھتے ہو کہ نہیں؟ ہاں کول شریف پہ بات کرتی ہیں، لیکن جہاں دیکھو یسألونک عن ذی القرنین، آپ بھی کچھ بتا دیا کرو، کوئی عام چیز رہ جائے، آپ کے پاس بھی تو یہی حاشیہ ہے۔ عن ذی القرنین، ذوالقرنین کے بارے میں۔ ذوالقرنین کیوں کہتے تھے؟ نام کیا تھا؟ نام میں مورخین مفسرین کے بہت زیادہ اقوال ہیں۔ بہت ساروں نے کہا کہ یہ سکندر رومی تھا، سکندر رومی، اور دارا سکندر اور سکندر رومی، لیکن یہ بات صحیح نہیں بنتی کہ جس کا تذکرہ یہاں قرآن کر رہا ہے، ایک تو اہل کتاب کو بڑی دلچسپی تھی اس کے احوال کے متعلق، اور دوسرا اس کے احوال سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی نیک صالح آدمی تھا، جبکہ سکندر رومی یہ تو ادھر جاؤ نا کلاش کے ایریے میں، چترال کلاش، تو وہاں کچھ لوگ ہیں جو سکندر اعظم کے ساتھ آئے تھے، اور ان کا دعویٰ ہے ہم سکندری مذہب پہ ہیں، کلاشی، تو ان کا تو اسلام سے تعلق ہی نہیں۔ ان کے ہاں عجیب عجیب رسمیں ہیں، اگر عورت حیض والی ہو گئی تو انہوں نے الگ مکان حویلی بنائی ہوئی ہے، تو عورت کو ایام شروع ہو تو ساری عورتوں کو وہاں جمع کرا دیتی ہیں، اور باہر دروازے سے بھی نہیں، باہر انہوں نے تھوڑے سوراخ رکھے ہیں، اس سے کھانا اندر ڈال دیتے ہیں، اور
اسی طرح اگر ان کا کوئی آدمی مر جائے تو وہ 80 90 دمبا ذبح کرتی ہیں، اور وہ پھر دعوت ہوتی ہے، میت کے ساتھ ڈھول بجاتی ہے اور ڈانس ڈھول شول اور وہ پورا پروگرام ہوتا ہے۔ اور پہلے تو ان کا قدیمی مذہب تھا کہ میت کا پورا ترکہ بھی قبر میں دفن کر دیتے تھے، میت کا جتنا سامان ہے، پیسے شیسے سب کچھ وہ بھی قبر میں دفن۔ لیکن بعد میں مسلمانوں کو فائدہ ہونے لگا، ہاں جو دلیر تھے انہوں نے قبریں کھول کے سارا سامان نکالنے لگا۔ ہم نے ان کا قبرستان بھی دیکھا ہے، وہ قبرستان میں ان کا لکڑیوں کے تابوت ساری ہڈیاں پڑی ہے۔ اور اگر ماں مر جائے، چھوٹا بچہ ہو تو بچہ زندہ ہو تو اس کو بھی ماں کے ساتھ دفن کرتی ہے۔ اور پھر بعد میں ایک میدان ہے، اب اس بچے کو اس میدان میں چھوڑ دیتی ہیں، چھوٹا چاہے 1-2 دن کا بچہ بھی اس میں رکھاتی ہیں، تو کوئی مسلمان ان کو سنبھال لیتا ہے۔ بہرحال یہ ان کی قدیم، تو کہتے ہیں وہ سکندر اعظم کے مذہب پہ لوگ ہیں، تو تاریخی شہادتیں بھی اس پر ہیں۔ تو اللہ جانتا ہے یہ کون نیک بادشاہ تھا۔ قرآن پاک نے جن چیز کی تفاصیل بیان نہیں کی وہ اندازے ہی لگ سکتے ہیں، کوئی حقیقت حال اللہ ہی جانتا ہے۔ بہرحال تھا کوئی نیک آدمی، اور ذوالقرنین کہنے کی وجہ ایک تو 2 سلطنتیں تھی بڑی سپر پاور، تو اس نے دونوں ان سلطنتوں کو قرنین کہا جاتا تھا، اس نے دونوں سلطنتوں کو فتح کیا، تو اس لیے ذوالقرنین قرنین والا۔ ایک دوسرا یہ معروف ہے کہ اس نے مشرق مغرب کا لمبا سفر کیا، تو قرنین سے مراد شرق و غرب کے دونوں کناروں پر سفر کرنے والا۔ یہ دوسری وجہ یہ معقول معلوم ہوتی ہے۔ انزل قرنین قل سأتلو علیکم، فرما دیجئے ضرور پڑھتا ہوں پر تمہارے، منہ ذکرا، اس سے ذکرن کچھ حالات، ذکرن کے لفظ پہ غور کرنا، ذکرن کہتے ہیں نصیحت کو، پہلے نبا آیا تھا یا ذکرن آ گیا، تو قرآن سبق دے رہا ہے کہ جو مفید اجزاء ہیں علم کے لحاظ سے، ہدایت کے لحاظ سے، بس انہی اجزاء کا ذکر کر رہا ہوں، اور جو زائد ہیں ان کو نہیں۔ ذکرہ جو نصیحت کا مضمون ہے ذوالقرنین کے واقعہ کا، وہ جہاں مذکور ہوگا، اور جو تاریخی کیل کال ہے اس کی جہاں پر جگہ ہی نہیں ہے اور ضرورت بھی نہیں ہے۔ قل ساتلو علیکم منہ ذکرا انا مکننا لہ فی الارض، بے شک ہم نے جگہ دی تھی، ٹھکانہ دیا تھا اس کو زمین میں، وآتیناہ، اور عطا کیا تھا ہم نے اس کو، من کل شیء سببا، ہر چیز سے اسباب، ذرائع، جس کو آپ کہتے ہیں سورسز ہیں، وسائل، ذرائع اس کو دیے تھے۔ سببن کا معنی وسائل اور ذرائع، بس پیچھے لگا سببن کے، کیا مطلب؟ اس نے سارے وسائل بروئے کار لائے، جمع کیے وسائل اسباب ہیں، با ارادہ فتوحات مغرب، مغرب کی فتوحات کا، حتیٰ کہ اذا بلغا، جب پہنچا مغرب الشمس، مغرب شمس مراد ہے منتہا آبادی مغرب، مغرب شمس سے کیا مراد ہے؟ منتہا آبادی مغرب، اس وقت جو آبادی تھی اس کے وہ مغربی حصہ میں پہنچے، اس وقت کی آبادی، بلغا مغرب الشمس، پہنچے منتہا آبادی مغرب، وجدہا تغرب، محسوس کیا اس نے اپنی نظروں میں نا حقیقت کہ غروب ہو رہا ہے سورج، فی عین، ایک ندی میں،
ہمیں سیاہ رنگ والی ندی میں وجد عندہا قوما، اور پایا اس ندی کے پاس قوم. قلنا، اب ذرا دیکھو جہاں پر آج کے ملحدین نے اعتراض کیا قرآن پاک پر کہ دیکھو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ مغرب الشمس پہنچا، حالانکہ زمین گول ہے اور کوئی ایک جگہ ہے نہیں جہاں سورج کسی غار میں چھپ جاتا ہو. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ سورج جس جگہ پہ غروب ہوتا ہے وہ وہاں پہنچا. سورج غروب ہوتے ہی اس طرح کہیں نہیں، ادھر سے غروب ہوا ہے نا تو ادھر تو کھڑا ہے. وہ کہتے ہیں زمین گول ہے. اس پر ملحدین اور موجودہ سائنسدانوں نے بڑا اعتراض کیا کہ دیکھو جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ یہ بھی نہیں پتا تھا. کہتے ہیں سورج جہاں غروب ہو رہا تھا نا، اس کا مطلب ہے کوئی جگہ تھی تو وہاں تک وہ پہنچا. لیکن یہ ان کی جہالت ہے، خود سائنسدانوں کی حماقت ہے. اور جہالت ہے مغرب الشمس کا یہ معنی نہیں ہے کہ جہاں سورج کہیں داخل ہو رہا تھا. مغرب الشمس کا معنی منتہا آبادی مغرب، اس وقت کی جو آبادی تھی اس کا مغرب میں آگے سمندر شروع ہوتا تھا اور آبادی وہاں ختم ہو رہی تھی، آگے سمندری جہان شروع ہوتا تھا تو اس آبادی کے منتہا تک گیا. آگے ذرا خیال کرنا، قرآن اس اشکال کا جواب بھی دے رہا ہے. یہاں پر لفظ کیا فرمایا؟ وجدہا. کیا لفظ فرمایا؟ وجدہا، محسوس کیا، اس نے. لگا یوں، یعنی کہ تھا ایسے، لگا یوں. یہ جملہ سمجھ آئے گا؟ لگا یوں، یوں محسوس ہوا، یوں پایا کہ سورج اس ندی کالے پانی کے اندر غروب ہو رہا ہے. حقیقتاً نہیں، اس کا وجدان. وجدان کا لفظ قرآن لایا. اور یہ جو سائنس آج اعتراض کر رہا ہے اسی لفظ میں اس کا جواب ہے وجدہا، کہ اس نے پایا. یہ نہیں کہ حقیقت تھی. آپ کبھی آج مغرب کے بعد کسی اونچی جگہ پہ کھڑے ہوں تو آپ کو یوں لگے گا کہ سورج بڑھانے کے اندر غروب ہو رہا ہے. آپ ایسے محسوس کرتے ہیں کہ نہیں؟ یہ آپ کا وجدان ہے. اسی طرح آپ دریا پہ، سمندر پہ چلے جائیں اور مغرب کے وقت آپ مشرق میں ہوں تو مغرب میں جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو یوں محسوس ہوگا کہ یہ جو سورج ہے یہ سمندر کے اندر ڈوب گیا ہے. وہ آپ کا وجدان ہوگا، آپ کو یوں محسوس ہوگا. تو اللہ بھی یہی فرما رہے ہیں وجدہا. یہ نہیں ہے کہ سورج وہاں پر اندر کہیں ندی میں چھپ رہا تھا، غروب ہو رہا تھا. نہیں، اس نے محسوس کیا. اس لیے آپ کے پاس عبارت ہوگی وجدہا، اپنی نظر میں نہ حقیقت میں. اب قرآن نے جواب دے دیا نہیں دے دیا؟ ہاں، یہ بھی قرآن کا معجزہ ہے. اعتراض کرنے والا اعتراض کر رہا ہے لیکن ساتھ والا لفظ سوچتے ہی نہیں کہ آگے ساتھ لفظ کیا ہے. وجدہا تغرب، غروب ہو رہا تھا بیچ ندی، ہمئۃ، سیاہ رنگ والی، کیچڑ تھا ہے سمندر کا. وجد عندہا قوما، اور پایا اس کے پاس قوم کو. قلنا یا ذوالقرنین، ہم نے کہا اے ذوالقرنین. بعد نے اس عبارت سے لیا کہ یہ بھی نبی تھا، لیکن یہ بات صحیح نہیں. اکثر مفسرین کہتے ہیں یہ نیک صالح آدمی تھا. اور یہ جو حضرت خضر کی بات گزری ہے اس کے بارے میں اکثر کا خیال ہے کہ یہ ذوالقرنین کا وزیر اعظم تھا. حضرت خضر، یہ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ زمانہ قریب تھا ذوالقرنین کا، اگر ان کی بات صحیح ہے. واللہ عالم بصحتہ. دیکھو، قلنا، ہم نے کہا، الہامن، یا بذریعہ نبی. سمجھ گئے؟
بذریعہ نبی یا ان کے دل میں بات ڈالی. قلنا یا ذوالقرنین، ہم نے کہا اے ذوالقرنین، اما ان تعذبا، یا تو ان کو سزا دے، و اما یا ان تتخذا یا پکڑ ان میں حسنا اچھا طریقہ. مطلب کیا ہے کہ یہ جو لوگ پڑے ہیں اس منتہا آبادی پہ تو دعوت عمومی ان کو پہنچ چکی ہے. اب آگے تیری مرضی، ان کے ساتھ جنگ کر یا ان کو دعوت دے. اصل اصول تو یہی ہے، جہاں دعوت نہیں پہنچی وہاں پہلے دعوت تھی. تو یہ عمومی دعوت جب پہنچ جائے تو پھر خصوصی دعوت ضروری نہیں. اس لیے فرمایا اول ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا. یہ مجاہد بادشاہ تھا، جہاد کے لیے سفر تھے، فتوحات اور جہاد. قال دعوت اولا اما من ظلم، بہرحال وہ شخص جو ظلم کرے گا، فسوف نعذبہ، پس ان قریب ہم اسے عذاب دیں گے. ظلمہ کا معنی ہے اشرکا، جو دعوت کے بعد بھی شرک کرے گا اس کو ہم قتل کریں گے. نعذبہ سمجھ گئے، بعد از دعوت جو شرک کرے گا اسے مارا جائے گا. ثم یردو، پھر لوٹایا جائے گا طرف اپنے رب کے، بس عذاب دے گا اس کو عذاب نکرا، عذاب اوپرا، بڑا گندا عذاب، دائمی عذاب. واما من آمنا، بہرحال وہ شخص جو ایمان لایا، وعمل صالحا، اور کام کیے بھلے، فلہ، پس واسطے اس کے یہ حالت اخروی ہے، جزا ہے الحسنہ، یعنی جنت. الحسنہ جنت، سونی جزا، سونی جزا جنت ہے. فسنقولو، حالات دنیاوی، پس ان قریب کہیں گے ہم اس کو، من امرنا، اپنے برتاؤ میں، یسرا، یا قول بے معنی معاملہ ہے، ہم معاملہ کریں گے اس کے ساتھ، معاملہ اپنا آسان. جو مان جائے گا، جو دعوت کے بعد شرک کرے گا وہ قتل ہوگا، اور جو مومن ہوگا تو دنیا میں بھی ہم اس کے ساتھ آسان برتاؤ کریں گے اور آسان معاملہ کریں گے. یسرا. ثم اتبع، ایک سفر ختم، دوسرا سفر پھر پیچھے لگا اسباب کے، یعنی اپنے اسباب بروئے کار لائے اور مہیا کیے. مشرق کی طرف مہم تھی، یہ بھی سفر جہاد ہے. حتیٰ کہ جب پہنچ گیا مطلع شمس، منتہا آبادی مشرق، یہاں پر بھی اسی طرح ہے. وجدہا، وہاں پر پایا اس کو کہ طلوع ہو رہا تھا، علی قوم، ایسی قوم پر، یعنی سورج کو پایا طلوع ہو رہا تھا ایسی قوم پر، لم نجعل لہم من دونہا سترا، نہیں بنایا تھا ہم نے ان کے لیے ان کے آگے سترا، کوئی پردہ، سورج کے آگے کوئی پردہ نہیں بنایا تھا. مطلب کیا ہے، جب مشرق کی مہم پہ پہنچا تو اس وقت کی آبادی کے آخری حصے تک چلا گیا. وہاں جو لوگ تھے وہ واشی قبائل تھے، جنگلی لوگ، اور سترہ سے مراد ہے کوئی چھپر، کوئی کمرہ، کوئی عمارت، رہائش کچھ بھی نہیں تھا، ایسے جنگلی لوگ تھے. سورج اور ان کے درمیان کوئی دیوار نہیں تھی. دیوار نہ ہونے کا کیا مطلب ہے کہ وہ جنگلی قبائل تھے، خانہ بدوش، اور ان میں نہ مکان تھے نہ دیواریں تھی. ادھر سورج نکلتا تو سیدھا ان کے اوپر پڑتا. آپ جب نماز کے بعد قیلولہ فرماتی ہیں
سورج نکلتا ہے سیدھا تو نہیں پلٹتا نا آپ پر، آگے دیواریں آ جاتی ہیں. تو ان لوگوں کی دیواریں نہیں تھی، وہ جنگلی لوگ تھے. وہ مفسرین نے لکھا کہ ان کی دیواریں بھی نہیں تھی اور کپڑے بھی نہیں تھے. واشی قبائل، تو سیدھا سورج وجود پہ پڑتا تھا، یہ معنی ہے. یہاں پر بعض مفسرین نے بہت کچھ لکھا کہ جب یکدم سورج لگتا کسی کو ٹکراتا تو وہ مر جاتا. ایسا تھوڑی ٹرک تھوڑی تھا سورج، اور سورج زہر ہو رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی جگہ تھی یکدم خار سے سورج نکل آئے. ہاں اس طرح معنی نہیں ہے. آپ بھی جنگل میں ہوں، کھلے میدان میں، جب سورج نکلتا ہے تو سیدھا شعائیں آپ پہ پڑیں گی. اگر کمرے میں ہوں تو دیوار پہ پڑیں گی. تو یہاں اس طرز میں بتانا ہے کہ واشی لوگ تھے، خانہ بدوش. کذالک وقد القصۃ کذالک، یہ واقعہ اسی طرح ہوا جیسے ہم بیان کر رہے ہیں. وقد احطنا، یہ معللہ ہے کذالک کا، اور کذالک کا جملہ تاکیدی ہے، اور اس لیے کہ تحقیق احاطہ کیا ہم نے بما لدیہ، احاطہ کر دکھایا کیا ہم کر رکھا ہے ہم نے ساتھ ان چیزوں کے جو اس کے پاس ہیں. بما لدیہ مراد سامان خبرا ادروے علم کے، جو سامان اسباب ریسورسز ذوالقرنین کے تھے سب ہمارے علم میں ہیں. ثم اتبع سببا، پھر پیچھے لگا اسباب کے یعنی سامان مہیا کیا. یہ بعد از فتوحات مشرق و مغرب کے حتیٰ کہ پہنچا. اب یہ سفر کس جانب تھا؟ عام طور پہ مفسرین نے لکھا ہے کہ شمال مشرق کی جانب تھا. شمال مشرق کیا ہے؟ شمال مشرق کی جانب عموماً یہ لکھا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. پہنچا بین السدین، دو پہاڑوں کے درمیان، بڑے اونچے پہاڑ تھے، درمیان میں درہ تھا، جیسے درہ دانیال جو یورپ اور ترکی کے درمیان ہے. خلافت عثمانیہ میں درہ دانیال پہ بڑیا جہاد ہوا ہے، لڑائیاں ہوئی ہیں. اگر یہ جو تیمور اعظم تھا، تیمور اعظم اس وقت خلافت عثمانیہ پہ حملہ نہ کرتا تو ظاہری اسباب کے تحت آج پوری دنیا پر یہ یورپ کا نشان بھی نہ رہتا. یہ درہ دانیال معروف چیز جگہ ہے تاریخ کی، جہاں سے خلافت عثمانیہ کا جہاد ہوتا تھا اور یہ یورپ کے اندر جا کے گھستے تھے. اصل وہ درہ دانیال ہے. بعض حضرات نے اس سے بھی وہی مراد لیا ہے. وہ بھی بڑے بڑے پہاڑ ہیں اور اس درہ کے پاس کوئی دیوار ہے، تو کہتے ہیں یہ جو سدین ہے وہی درہ دانیال ہے. اس کی پورا علم اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کون سی دیوار ہے. یہ جو چائنا والی دیوار کہتی ہے یہ ایسے گپ پہ، یہ اس دیوار میں یہ اوصاف نہیں ہے جو دیوار کے ابھی آ رہی ہے. دیکھو سدین، دو پہاڑ، وجد من دونہما قوما، پایا ان کے برے ان سے پہلے ایک قوم کو. قومن یعنی ادھر پہاڑ تھے اور پہاڑوں کی اونٹ میں وہ قوم رہتی تھی، قبیلے آباد تھے. لا یکادون یفقہون قولا، غیر مقلد تھے. لا یکادون نہیں قریب تھا کہ یفقہون قولا سمجھ سکتے کوئی بات، ان میں فقہ نہیں تھا.
یفقہون قولا، سمجھ گئے کہ نہیں؟ ہاں، بات نہیں سمجھ سکتے تھے بوجہ زبان اور لغت دیگر ہونے کے، یا تو وہ قلت فہم تھا، نیچے لکھا ہوگا، یا اجنبیت لغت، لغت کوئی زبان اوپری تھی، کوئی پشتو وغیرہ، یا انگلش کوئی نئی زبان تھی، اور یا کھوپڑی چھوٹی تھی۔ کئی ہوتے ہیں نا جہاں پر بھی بیٹھ کے سمجھ کوئی نہ آئی، سمجھ نہ آئی، پھر گیا پانی شانی پیا، تہ خانے سے چکر لگایا، ادھر موبائل شوبائل چیک کیا، پھر تشریف لے آئے۔ ہاں، تو یہ قوم لا یکادون یفقہون قولا، کسی بات کو زیادہ صحیح بات ہے کہ یہ اجنبیت زبان تھی، لغت، ان کی بولی اور تھی، ان کی بولی اور تھی۔ قالوا یا ذل قرنین، کہا بذریعہ ترجمان کے، اے ذل قرنین، ان یأجوج و مأجوج، بے شک یأجوج ماجوج، مفسدون فی الارض، فساد مچا رہے ہیں زمین میں، یعنی ہمارے ان ایریوں میں فساد مچاتے ہیں۔ یہ جو ادھر پہاڑوں کے دوسری جانب یہ یاجوج ماجوج آباد تھی، یہ یاجوج ماجوج کیا ہے؟ اتنی بات پر محققین متفق ہیں، علامہ ابن حجر الاسقلانی، علامہ عینی، اور اسی طرح حافظ ابن کثیر کی البدایہ وغیرہ، اس میں یہ آپ کے پاس صفحہ خالی اسی کے لیے ہے جہاں پر تحقیق یاجوج ماجوج کی ڈیلیٹ ہو گئی ہے۔ ہاں بھئی، تو یاجوج ماجوج یہ سارے بزرگ فرماتے ہیں کہ یاجوج ماجوج جو ہے یہ یافس بن نوح کی اولاد ہے۔ کس کی؟ یافس بن نوح کی اولاد ہے۔ آپ نے تو بہت کچھ سنا ہے کہ ان کے یہ کوئی خاص مخلوق ہے یاجوج ماجوج، اور اس کے لیے بڑی کہانیاں ہیں کہ ان کا ایک کان اتنا بڑا ہے، ایک کان نیچے رکھتے ہیں، دوسرا اوپر، تو ریونڈی بسترا بن جاتے ہیں، سلیپنگ بیگ۔ ایک کان نیچے ایک کان اوپر، تو ریونڈ کا بسترا بنتا ہے، اور دیوار کو چاٹتے رہتے ہیں، اور فلاں ہوتا ہے فلاں۔ تو ایک بعض نے کہا کہ ان کے قد وہ ہاتھی جتنے ہوں گے، کچھ کہہ رہے ہیں جی بالکل اتنے ہوں گے۔ تو یہ یاجوج ماجوج تو یہ اندھیرے کی کہانیاں ہیں، اور جو پرانی بوڑھیاں بچوں نہیں سوتے تھے، روتے تھے، تو ان کو سناتی تھی، ان پر کوئی سند موجود نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ یاجوج ماجوج یہ انسان ہے، اور یافس بن نوح کی اولاد ہیں۔ جیسے میں نے کہا، آپ قصص القرآن مولانا حفظ الرحمان سہاروی بہت محقق عالم ہے، اور بہت خوب لکھا ہے، اور صحیح تحقیق کے ساتھ۔ اور اسی طرح حضرت شیخ القرآن پنڈی والے وہ یہی فرماتے کہ یہ لوگ، یہ چائنا والے، رشیا والے، چائنا، رشیا جو آج کل روس ہے، اور اس طرح کی یہ جو قومیں ہیں، یافس بن نوح کی اولاد یہی ہے۔ اور تاتاری فتنہ، منگول، تاتاری، یہ ساری وہی نسل آ رہی ہے، یاجوج ماجوج۔ اور نصوص سے یہ ثابت ہے کہ قرب قیامت یاجوج ماجوج کا فتنہ ہوگا، یعنی یہی چینی، روسی اور جو کافر اقوام میں ابھی بھی تاتاری موجود ہیں، وہ تاتاری، منگول قبائل، کیکیا کے قریب وغیرہ، تو یہ جتنے بڑے بڑے قبائل ہیں، تو اب انہوں نے شرارت شروع کر رکھی ہے، اور ابھی جو ماحول پیدا ہو رہا ہے، یہ نئی جنگ روس وغیرہ کی اب ایک بلاک بن رہا ہے
چائنا، روس اور اس طرح کچھ دوسرے ممالک یہ مشرقی بلاک بن گیا ہے، اور امریکہ، یورپ یہ مغربی بلاک بننے جا رہا ہے، اور ابھی جنگوں کی ابتدا ہو رہی ہے اور ہر طرف ایک فساد شروع ہو رہا ہے۔ تو یاجوج ماجوج جو ہے یہی چینی، رشین اور یہی بڑے بڑے کفار کی قومیں ہیں۔ یہ جو باقی گپے ہیں، بعض نے کہا حضرت آدم کے احتلام سے پیدا ہوئے، بعض نے کہا فلاں ہوئے، یہ سارا گپوٹیشن ہے۔ اتنی بات نصوص سے ثابت ہے کہ یہ یافت بن نوح کی اولاد اور انسان ہیں۔ ان کی جو علامتیں آئی ہیں وہ منگول تاتاریوں پر منطبق ہیں، اور اب اگر دیکھنے ہو تو چائنیز ہیں، اور چائنیز پتہ ہے ہر چیز کو کھاتی ہے جو آئے۔ اسی طرح رشین ہے، اور رشیا کی ساری ریاستیں، اور بھی حدیث میں جو آتا ہے نا کہ 1,00,000 آدمی جمع کیا جائے گا اور ان میں سے ایک جنت میں جائے گا، باقی سب جہنم میں جائیں گے۔ مئۃ الف۔ تو صحابہ تو پریشان ہوئے، تو آپ نے فرمایا خیر، وہ جہنم میں جانے والے وہ یاجوج ماجوج بھی ہوں گے، یہی جتنے یہ کافر کفریہ طاغوتی طاقتی۔ انا یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، بس وہاں پر یہی قبائل تھے، وہ ان کو تنگ کر رہے تھے۔ فَحَلْ نَجْعَلُ لَكَ خرجا، آیا کریں ہم تیرے لیے چندہ، خرجا۔ وہ قوم جو نہیں سمجھ رہی تھی انہوں نے بذریعہ ترجمان کے شکایت لگائی کہ یہ جو یاجوج ماجوج تاتاری، منگول اور یافت بن نوح کی اولاد کے یہ بدو قبائل آباد ہیں، یہ ڈاکہ ڈالتے تھے، ان کی عورتوں کو اغوا کر کے لے جاتے اور گھروں مویشیوں کو بھگا کے لے جاتے، سونا چاندی ہر چیز۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ادھر ادھر پکے پہاڑ ہیں اور یہ درمیان میں درہ ہے، یہ رات کو درے میں داخل ہوتی ہیں اور یہ بدماشی کرتی ہیں، ہم آپ کو چندہ کر کے دیتے ہیں، آپ مہربانی کریں ہمیں یہ درہ بند کر دیں۔ ذوالقرنین کے سامنے انہوں نے درخواست پیش کی۔ قال ما مکنی فیہ ربی، ہے اس کا استغنا ہے، کہتا ہے کہ اللہ نے جو مجھے تمکین دی ہے، جو تمکین دی اللہ نے اس میں مجھے میرے رب نے خیر، وہ بہتر ہے، مطلب جو اللہ نے مجھے سامان اور مال اسباب دیے یہ بہت بہتر ہے، پس تم میری مدد کرو، اعانت جانی یعنی مال میں لگاؤں گا، تم لیبر مہیا کر دو، مزدور شزدور، لیبر شیبر وہ ضرورت ہے، بے قوت محنت کے ساتھ، اجعل بینکم کر دیتا ہوں میں تمہارے درمیان ان کے درمیان، ردمن مضبوط دیوار، لے آؤ زبور الحدید۔ اب چند اشارے ہیں کہ دیوار کا مٹیریل کیا تھا اور دیوار کی تھوڑی سی صفات ذکر کی ہے، باقی پوری دیوار کیسے تھی اللہ نے وہ نہیں بیان کیا۔ ایک یہ بتایا لاؤ میرے پاس زبور الحدید، حدید لوہے کے ٹکڑے، حتیٰ کہ برابر کر دو بین الصدفین، اور جس طرح شٹرنگ کرتے ہو، آج کل تو شٹرنگ لوہے کی بھی آ چکی ہے، پوری دیوار کی شٹرنگ کر کے، معلوم ہوتا ہے کہ بڑا ماہر آدمی تھا ذوالقرنین۔ خیر لے آؤ زبور بڑے بڑے تختے لوہے کے، حتیٰ کہ جب برابر کر دیا بین الصدفین دونوں پہاڑوں کے درمیان، فرمایا انفخوا حتی اذا جعلہ نارا۔ یہ بھی صرف پوائنٹ ہے، ترتیب نہیں ہے کہ انہوں نے دیوار کی ترتیب کیا رکھی، بعض لوگوں نے ترتیب سمجھ کے غلطی کی۔ یہاں قرآن پاک موٹے موٹے اشارات کر رہا ہے کہ کیا کیا ہوا، اور پوری کیفیت دیوار کی نہیں بیان کر رہا۔ تو وہاں پر پھونک مارو، اس میں پھونکو، حتیٰ کہ جب
وہ کر دیا اس کو آگ، لال انگارا بن گئے لوہے والے تختے. تو فرمایا آتونی، لاؤ میرے پاس، افرغ علیہ، میں ڈال دوں پر اس کے، فطرا، پگھلا ہوا تانبا سیسا اس پہ لگا دوں. پس نئی طاقت رکھیں گے وہ اس پر چڑھنے کی بھی، یہ کہ اس پہ چڑھ سکے، اور نئی طاقت رکھیں گے اس پہ سوراخ کرنے کی بھی، نقبہ سوراخ بھی نہیں کر سکیں گے. کالا، یہ بس ہو گیا، دیوار بنا دی. اب وہ دیوار کیا ہے؟ لوہے اور سیسے کی دیوار ہے. دیواریں چین جو دیکھ کے آئے ہیں وہ تو بتاتی ہیں یہ تو عام دیوار ہے، یہ سیسے اور لوہے کی دیوار نہیں ہے. البتہ ادھر جو درے ہیں، درا باریال مشہور ہے، درا باریال، وہاں جو پہاڑوں کے درمیان ابھی لوہے کی دیوار کہتے ہیں وہاں ملی ہے، اور وہ ذوالقرنین نے بنائی تھی. بہرحال ہمیں دیوار تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں اتنی بات جاننے کی ضرورت ہے کہ ذوالقرنین مشکل کشا نہیں تھا، غیب دان نہیں تھا، وہ تو بولیاں بھی نہیں سمجھ سکتا تھا. ہاں، مشرق میں مجبور مغنونی بے قوہ، اگر متصرف ما فوق الاسباب ہوتا لیبر کیوں مانگتا؟ لیبر مزدور مانگ رہا تھا. یہ ایک ایک کڑی بتاتی ہے، نیک بندہ تھا لیکن متصرف نہیں تھا. قال ھذا رحمت من ربی، کہا یہ رحمت ہے میرے رب کی طرف سے، یعنی دیوار کا تیار ہونا یہ ساری میرے رب کی رحمت ہے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي، پر جب آئے گا وعدہ میرے رب کا، کر دے گا اس کو ریزے ریزے، اور ہے وعدہ میرے رب کا حقا، بالکل پکا سچا. وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ، تخویف اخروی ہے، اور چھوڑ دیں گے ہم بعض کو اس دل، یموجو فی بازل، وہ یموجو پھریں گے بعض میں، گھس جائیں گے بعض میں، بنفخ فی الصور، اور دوبارہ پھونکا جائے گا سور میں. پس جمع کریں گے ہم اس کو جمع کرنا. فعرضنا جہنم، اللہ فرماتے ہیں کہ ترکنا بعضہم یومئذ یموج فی بعض، وہ جو دیوار سے رکے ہوئے ہیں، فرمایا جب قرب قیامت ہوگا ہم چھوڑیں گے ان کو، اور رش اتنا ہوگا کہ بعض میں گھس رہے ہوں گے، اتنی رش اور تعداد میں زیادہ ہوں گے، اور دوبارہ پھونکا مارا جائے گا سور میں. بس جمع کریں گے ہم ان کو جمع کرنا، اور پیش کریں گے جہنم کو اس دن، للکافرین، کافروں کے لیے پیش کرنا، الذین، وہ کافر کہ کانت اعینہم، تھی آنکھیں ان کی، فی غطاء عن ذکری، جن کی آنکھیں تھیں عن غطاء، کس میں؟ فی غطاء عن ذکری، بیچ پردے کے، عن ذکری، ذکر کا معنی دین حق، قرآن سے جن کی آنکھیں پردے میں تھی، کتابڑیاں پڑھنے کا شوق بہت تھا، قرآن مقدس کا مسئلہ مانتے ہی نہیں تھے، ان کو آج پردے کھل جائیں گے. الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری وکانوا لا یستطیعون سماع، اور تھے نہیں طاقت رکھتے سننے کی، یعنی قرآن سن ہی نہیں سکتے تھے. ذکری سے مراد قرآن ہے، میرا قرآن سننے کی طاقت ہی نہیں رکھتے تھے.
بس ختم. آفا حاسب الذی